دنیا کی اس تباہی سے پہلے بہت ساری ایسی نشانیاں ہوں گی جو ظاہر ہو کر پوری ہوں گی، اور جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے دور میں مکمل ہو چکی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت خانہ کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی، اور خانہ کعبہ کو کب اور کون شہید کرے گا، اور خانہ کعبہ کو شہید کرنے والے شخص کا حلیہ اور شکل و صورت کیسی ہوگی۔ خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کے بارے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک گھر ہے جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت رکھی جب اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور اس کام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب تک قائم ہے تب تک یہ دنیا بھی قائم ہے، اور جب خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ جو شخص اس خانہ کعبہ کو شہید کرے گا اس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی دولت کو حاصل کرنا ہوگا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا کہ حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہے، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا، کعبے کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی۔ حبشہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایتھوپیا افریقن جو ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ وہ حبشی کعبہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کے ارادے سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے۔ ایک بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اس خزانے کو حاصل کرنے کے ارادے سے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ یہ ہولناک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ حبشی شخص کا نام ذوالسویقتین ہوگا۔ اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا جائے گا کہ یہ 2 چھوٹی پنڈلیوں والا شخص ہوگا، اور اس طرح جب خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا اور اس کے تمام خزانے کو لوٹ لے گا۔ یہ حبشی خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اور اس کے غلاف کو اتار دے گا، اور خانہ کعبہ کے تمام خزانوں کو لوٹ لے گا۔ جیسا کہ بخاری شریف کے یہ الفاظ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہ کالا ہے اور چھوٹی ٹانگوں والا ہے، اور کعبہ کے پتھر کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کے حلیے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کے سر پر بال نہیں ہوں گے، اور اس کے جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، اور وہ لوہے کے ایک آلے سے خانہ کعبہ کو شہید کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آخر کب گرایا جائے گا، اور ایسی نوبت کب آئے گی کہ جب یہ شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے۔ جب ابراہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی، لیکن قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرے گا؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت مکہ میں رہنے والے لوگ کافر تو تھے، لیکن وہ کعبے کی حرمت اور عزت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں کیا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اور قرب قیامت میں جو خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ مکہ کے مقامی لوگ جو اس وقت مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں گے وہ خود ہی خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے، اور ان کی نظروں میں خانہ کعبہ کی کوئی عزت باقی نہ رہے گی، اور نہ ہی خانہ کعبہ کی تعظیم کا کوئی خیال رکھے گا۔ اور اس طرح جب لوگ خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس گھر کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔